برصغیر پاک و ہند کے قلب میں، جہاں تاریخ، ثقافتوں، مذاہب اور تہذیبوں کا کالیڈوسکوپ ہے، مسلمانوں کا کردار ایک اہم اور مجرب باب رہا ہے۔ یہ ایمان، فتح، بقائے باہمی اور شراکت کی کہانی ہے، ایک ایسی داستان جس نے برصغیر کو 1000 سال سے زیادہ عرصے سے تشکیل دیا ہے۔ ہماری کہانی 7ویں صدی میں شروع ہوتی ہے، جب اسلام، ایک نیا ابراہیمی عقیدہ، جزیرہ نما عرب میں ابھرا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جلد ہی تاجروں اور مسافروں کے ذریعے برصغیر پاک و ہند میں پہنچ گیا، جس سے کچھ لوگوں میں تجسس اور تبدیلی پیدا ہوئی۔ اسلام کا پرامن پھیلاؤ قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی مغربی ساحل کے ساتھ پہلی مساجد کے قیام کا باعث بنا۔ جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں، برصغیر نے سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا، بشمول دہلی سلطنت اور مغلیہ سلطنت۔ 711 عیسوی میں اموی جنرل محمد بن قاسم نے ایک مہم کا آغاز کیا جس نے خطے میں پہلا اہم اسلامی اثر و رسوخ لایا۔ اگرچہ قلیل مدتی تھا، لیکن اس نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی ابتدائی موجودگی کی نشاندہی کی۔ یہ مغل دور کے دوران تھا، جو 16ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوا تھا، کہ اسلام نے خطے کی تاریخ میں گہرائی تک رسائی حاصل کی۔ مغل شہنشاہ، جو تاج محل جیسے فن تعمیر کے عجائبات کے لیے جانے جاتے ہیں، نہ صرف اپنی سلطنت بلکہ امیر اسلامی ثقافت اور ورثے کو پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔ انہوں نے رواداری کے ساتھ حکومت کی، ایک ایسے ماحول کو فروغ دیا جہاں مختلف مذہبی اور ثقافتی روایات ایک ساتھ موجود تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، برصغیر کے مسلمانوں نے فن، سائنس اور ادب میں انمول شراکت کی۔ تصوف، اسلام کی ایک صوفیانہ شاخ، وسیع پیمانے پر پھیلتا ہے، جو روحانی تعلق اور انسانیت سے محبت پر زور دیتا ہے۔ معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء جیسے ممتاز صوفی بزرگ قابل احترام شخصیت بن گئے، جنہوں نے تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان امن اور اتحاد کو فروغ دیا۔ 19ویں اور 20ویں صدیوں میں ہندوستان برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی سے آزادی کی بڑھتی ہوئی تحریک کا مرکز بن گیا۔ محمد علی جناح جیسے کرشماتی رہنماؤں کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنے حقوق اور تشخص کی وکالت میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک علیحدہ مسلم قوم کے مطالبے کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا، جو برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان دو خود مختار ممالک بن گئے، ہر ایک اپنی منفرد شناخت اور چیلنجوں کے ساتھ۔ ہندوستان ایک متنوع، تکثیری جمہوریت رہا، جبکہ پاکستان نے ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر ایک الگ راستہ بنایا۔ آج برصغیر پاک و ہند ایک متحرک ٹیپسٹری ہے، جہاں مسلمان مختلف عقائد کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی تقدیر کو تشکیل دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے فن، ثقافت، سیاست اور معیشت میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی کہانی پائیدار انسانی روح، ایمان کی طاقت اور بقائے باہمی کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تنوع طاقت اور اتحاد کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ تضادات اور پیچیدگیوں کی اس سرزمین میں تاریخ کے تانے بانے میں ہر دھاگے کا اپنا منفرد کردار ہے۔